السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج کے سبق کا آغاز ہم سورۃ النساء کی آیت نمبر 98 سے کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا المستضعفین، مگر بے بس، من الرجال، مردوں میں سے، والنساء، اور عورتیں، والولدان، اور بچے، لا یستطیعون، نہیں کر سکتے وہ، حیلتن، کوئی تدبیر، ولا، اور نہ ہی، یہتدون، پاتے ہیں، سبیلا، کوئی راستہ، مگر وہ نہایت کمزور مرد اور عورتیں اور بچے جو نہ کسی تدبیر کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ کوئی راستہ پاتے ہیں۔ الا المستضعفین، اس آیت میں ان لوگوں کو مستثنیٰ قرار دیا ہے جو واقعی بے بس اور معذور تھے اور ہجرت نہیں کر سکتے تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں اور میری والدہ ان لوگوں میں سے تھے جنہیں اللہ تعالیٰ نے معذور قرار دیا۔ بخاری التفسیر، حدیث نمبر 4588۔ ان لوگوں میں عیاش بن ابی ربیہ اور سلمہ بن حشام وغیرہ بھی شامل ہیں جن کے حق میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے پنجے سے نجات کے لیے دعا کیا کرتے تھے۔ بخاری التفسیر، حدیث نمبر 4598۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ام الفضل بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور ان کا نام لبابہ ہے جو ام المومنین میمونہ بنت الحارث کی بہن تھی۔ بنات حارث 9 بہنیں تھیں، ان میں سے ایک اسماء بنت حمیس خثمیہ تھی جو ماں کی طرف سے میمونہ کی بہن تھی اور جعفر بن ابی طالب کی بیوی۔ جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے نکاح کر لیا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت علی کے نکاح میں آ گئی۔ فاولئک، تو ایسے لوگ ہیں، عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ، ان یعفو، کہ معاف کر دے، عنہم، ان سے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، عفوا، معاف کرنے والا، غفورا، بخشنے والا۔ تو یہ لوگ اللہ قریب ہے کہ انہیں معاف کر دے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ فاولئک عسى اللہ ان یعفو عنہم، اللہ تعالیٰ کے لیے عسیٰ کا لفظ یقین کے لیے ہوتا ہے، اس لیے کہ اگر کوئی شخص واقعی ہی ہجرت نہیں کر سکتا، وہ کفار کی قید میں ہے، یا اسے راستے کا علم نہیں، یا اس کے پاس زیادہ راہ نہیں، غرض کوئی بھی صحیح عذر ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے گا، مگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے امید کے انداز ہو کر بات کرنے میں حکمت بھی ہے کہ بندے بے خوف نہ ہو جائیں۔ وَمَن يُهَاجِرْ، اور جو کوئی ہجرت کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، یجد، وہ پائے گا، فی الارض، زمین میں، مراغمن کثیرن، بہت وافر جگہ، وسعتن، اور کشادگی، ومن یخرج، اور جو کوئی نکلے، من بیتہ، اپنے گھر سے، مہاجرن، ہجرت کر کے، الی اللہ، اللہ کی طرف، ورسولہ، اور اس کے رسول کی طرف، ثم، پھر، یدرکہ الموت، آ پکڑے اس کو موت، فقد وقع، تو ثابت ہو گیا، اجرہ، اس کا اجر، علی اللہ، اللہ پر، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفوراً، بخشنے والا، رحیمہ، مہربان۔ اور وہ شخص جو اللہ کے راستے میں ہجرت کرے، وہ زمین میں پناہ کی بہت سی جگہ اور بڑی وسعت پائے گا، اور جو اپنے گھر سے اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہجرت کرتے ہوئے نکلے، پھر اسے موت پالے، تو بے شک اس کا اجر اللہ پر ثابت ہو گیا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت مہربان ہے۔ مراغمن، یہ ام ظرف ہے، یعنی موضع راغم العادہ، دشمنوں کے ناک خاک آلود ہونے کی جگہ، جس سے دشمن ذلیل ہوں۔ مراغم کے معنی جگہ، جائے قیام اور جائے پناہ بھی آتے ہیں۔ ہجرت کر کے نکلنے کے بعد حاصل ہونے والی جائے قیام کو مراغمن اس لیے فرمایا کہ وہ تمام دشمنوں کی ناک کو خاک آلود کر دیتی ہے۔ اس آیت میں اگرچہ ان لوگوں کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کی ترغیب دی گئی ہے جو مکہ اور دوسرے مقامات پر دارالکفر میں زندگی بسر کر رہے تھے اور ہجرت نہیں کر رہے تھے، لیکن یہ آیت عام ہے،
اور متعدد احادیث میں ہجرت کی ترغیب دی گئی ہے، اور وعدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں کو ذلیل و خوار کرے گا اور اس کی طرف سے بڑی وسعت بھی ملے گی۔ وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، اس میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو خلوص نیت سے ہجرت کرتے ہیں، مگر راستے میں ان کا وقت آخر آ جاتا ہے تو ان کا اجر اللہ پر ثابت ہو جاتا ہے، کیونکہ اصل مدار نیت پر ہے، جیسا کہ مشہور حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ چنانچہ خالد بن حزام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے نکلے، انہیں ایک سانپ نے ڈس لیا تو ان کے بارے میں یہ آیت اتری، وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ، ابن ابی حاتم، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 328، حدیث نمبر 5888۔ 100 آدمیوں کو قتل کر کے ہجرت کرنے والے شخص کا قصہ بھی اس کی دلیل ہے۔ اور ہجرت کے معنی ہے دارالحرب سے دارالسلام کی طرف منتقل ہونا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں فرض تھی اور اس کی فرضیت تا قیامت باقی ہے۔ جس ہجرت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لا ہجرت بعد الفتح، یعنی فتح کے بعد ہجرت نہیں فرما کر منسوخ فرمایا ہے، وہ مکہ یا کسی بھی جگہ سے مدینہ کی طرف ہجرت تھی۔ اسی طرح اہل بدعت کی آبادی سے بھی ہجرت کرنی چاہیے۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ کسی شخص کے لیے ایسے مقام پر رہنا جائز نہیں جہاں سلف کو گالیاں دی جاتی ہوں، علی ھذا القیاس، جس علاقے میں حلال روزی نہ ملتی ہو یا دین میں فتنے کا خوف ہو، وہاں سے بھی ہجرت کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا بریء من کل مسلم یقیم بین الاظہر المشرکین، کہ میں ہر اس مسلمان سے بری ہوں جو مشرکین کے درمیان میں مقیم ہو۔ وَإِذَا، اور جب ضربتم، تم سفر کرو، فی الارض، ملک میں، فلیسا، پس نہیں، علیکم، تم پر، جناح، کوئی گناہ، ان تقصروا، کہ قصر کر لو، من الصلاۃ، نماز سے، ان خفتم، اگر تم کو ڈر ہو، ان یفتنکم الذین، کہ ستائیں گے تمہیں وہ لوگ، کفروا، جنہوں نے کفر کیا، ان الکافرین، بے شک کافر، کانوا، ہیں، لکم، تمہارے، عدوا مبینا، کھلے دشمن۔ اور جب تم زمین میں سفر کرو تو تم پر کوئی گناہ نہیں کہ نماز کچھ کم کر لو، اگر ڈرو کہ تمہیں وہ لوگ فتنے میں ڈال دیں گے جنہوں نے کفر کیا، بے شک کافر لوگ ہمیشہ سے تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، قصر کا معنی کمی ہے، یہ کمی رکعات کی تعداد میں بھی مصنون ہے، اور اگر خوف زیادہ ہو تو نماز کی ہے تو شکل میں بھی کمی ہو سکتی ہے، مثلا پیدل جاتے جاتے نماز پڑھ لینا، ظاہر اس میں سجدہ اور رکوع تو پوری طرح ممکن نہیں، یا سواری پر اشارے سے نماز پڑھ لینا، جیسا کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 239 میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خالد بن سفیان کے قتل کے لیے بھیجا تو عصر کا وقت قریب تھا، انہوں نے جاتے جاتے ہی نماز پڑھ لی۔ ابو داؤد صلاۃ السفری، باب صلاۃ الطالب، حدیث 1249۔ حافظ ابن حجر نے فتح الباری میں اس کی سند کو حسن اور ابن کثیر نے جید کہا ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی کی زبان سے حضر میں 4، سفر میں 2 اور خوف میں 1 رکعت فرض کی ہے۔ مسلم صلاۃ المسافرین، باب صلاۃ المسافرین و قصرھا، حدیث نمبر 786۔ عام سفر میں مغرب اور صبح کی نماز کے علاوہ دوسری نمازوں میں 4 کے بجائے 2 رکعت پڑھنا قصر ہے۔ تم پر کچھ گناہ نہیں ہے کہ الفاظ سے ثابت ہوتا ہے کہ حالت سفر میں قصر واجب نہیں، اس کی صرف اجازت ہے، اور یہی اکثر علماء سلف کا مسلک ہے، مگر چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سفر میں قصر پڑھی ہے، لہذا آپ کی سنت کو دیکھتے ہوئے امام شافعی، امام احمد بن حنبل اور اکثر محدثین کے نزدیک قصر جو ہے وہ افضل ہے۔ سفر سے مراد بظاہر تو عام سفر ہے جسے عرف میں سفر کہا جاتا ہو، اب رہی میلوں یا دنوں کی مقدار کے تعین تو نہ قرآن کی کسی آیت میں اس کا صاف ذکر ہے اور نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی صریح حدیث میں۔ اس بنا پر جن ائمہ اور علماء نے کسی مقدار کی تعین کی ہے، انہوں نے عموماً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سفروں کو دیکھتے ہوئے اپنے اجتہاد سے کی ہے۔ تاہم سب قوی دلیل سفر کی مقدار کی تعین میں صحیح مسلم کی حدیث نمبر 791 میں مروی حدیث انس کی ہے، جس کی رو سے 3 فرسخ یعنی 9 کوس تقریباً 21 کلومیٹر سفر کرنا ہو تو شہر سے نکل کر قصر کر سکتے ہیں۔
کسی صحیح حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت نہیں کہ آپ نے کسی سفر میں فرض نماز سے پہلے یہ بعد میں سنتیں ادا کی ہوں۔ ہاں، رات کے وتر اور صبح کی سنتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر سفر میں پڑھا کرتے تھے اور کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ زاد المیعاد صفحہ نمبر 1 پیج نمبر 457۔ صحابہ میں سے ابوبکر، عمر اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسی پر عمل تھا۔ التقصیر باب من لم یتطوع فی السفر ظہر الصلاۃ، حدیث نمبر 1101۔ مسافر اگر مقیم کے پیچھے نماز پڑھے گا تو قصر نہیں کرے گا۔ موسیٰ بن سلمہ فرماتے ہیں کہ ہم ابن عباس کے ساتھ مکہ میں تھے تو میں نے کہا جب ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں تو 4 رکعت پڑھتے ہیں، جب اپنی رہائش کی جگہوں میں جاتے ہیں تو 2 رکعت پڑھتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا یہ ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ مسند احمد جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 217، حدیث نمبر 1876۔ اس کی ہم مانی روایت صحیح ابن عوانہ کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 340 میں ہے۔ ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، یہ آیت چونکہ جہاد کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے اس لیے اس میں نماز قصر کی اجازت کے ساتھ اگر تمہیں ڈر ہو کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے کہ الفاظ بھی استعمال ہوئے ہیں۔ باقی رہا عام سفر جس میں دشمن کا خوف نہ ہو تو اس میں قصر کے حکم کے بارے میں یہ آیت خاموش ہے۔ اسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قول و فعل سے واضح فرمایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک شخص نے سوال کیا کیا وجہ ہے کہ لوگ ہر سفر میں قصر کر رہے ہیں حالانکہ قرآن مجید میں یہ حکم خوف کے ساتھ مقید ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خود مجھے بھی اس سے تعجب ہوا تھا اور میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک صدقہ ہے جو اللہ نے تم پر کیا ہے، لہذا تم اس کا صدقہ قبول کرو۔ مسلم صلاۃ المسافرین باب صلاۃ المسافرین وقصرہ، حدیث 787۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے مکہ تشریف لے گئے اور اس وقت رب العالمین کے سوا کسی کا خوف نہ تھا مگر آپ نے 2 ہی رکعت نماز پڑھی۔ تفسیر الصلاۃ فی السفر باب، حدیث 1437۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ سے مکہ روانہ ہوئے تو آپ نماز کی 2 رکعتیں ادا فرما رہے تھے حتیٰ کہ ہم مدینہ میں واپس آ گئے۔ حدیث کے راوی کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا آپ لوگوں نے مکہ میں کتنی دیر قیام کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا ہم نے 10 دن قیام کیا تھا۔ بخاری التقصیر باب ما جاء فی التقصیر، حدیث 1081۔ ایک مرتبہ آپ نے مکہ میں 19 دن بھی قیام کیا تھا۔ بخاری المغازی باب مقام النبی صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ زمن الفتح، حدیث نمبر 4298۔ جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مدت صراحت کے ساتھ نہیں آئی کہ کتنے دن کس جگہ ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو قصر کر سکتا ہے۔ علماء کے اجتہادات مختلف ہیں، بعض نے فرمایا 19 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو پوری پڑے، اس سے کم ہو تو قصر کرے، بعض نے وہ مدت 15 دن بیان فرمائی ہے اور بعض نے 4 دن، مگر راجح بات یہی معلوم ہوتی ہے کہ جب تک کسی جگہ اقامت کا ارادہ نہ کرے قصر کر سکتا ہے۔ تمامہ بن شراحیل فرماتے ہیں کہ میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تو ہم نے عرض کیا مسافر کی نماز کیسے ہے؟ انہوں نے فرمایا 2 رکعتیں سوائے مغرب کے کہ وہ 3 رکھتے ہیں۔ میں نے کہا یہ باتیں اگر ہم ذوالمزاج میں ہوں؟ انہوں نے فرمایا ذوالمزاج کیا ہے؟ میں نے کہا ایک جگہ ہے جس میں ہم جمع ہوتے ہیں اور خرید و فروخت کرتے ہیں اور 20 راتیں یا 15 راتیں ٹھہرتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا یا ایھا الرجل، اے آدمی، میں آذربائیجان میں رہا، میں نہیں جانتا کہ انہوں نے 4 مہینے کہا یا 2 ماہ، تو میں نے انہیں دیکھا کہ وہ 2 رکعت پڑھتے تھے اور میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 2 رکعت پڑھتے دیکھا۔ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما علینا الا البلاغ۔